الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم. عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے نماز کے تذکرے کو ذکر کیا ہے، نماز کا تذکرہ فرمایا ہے، نماز کے بارے میں بیان فرمایا ہے. اقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو. لیکن اللہ رب العزت والجلال نے آیت مبارکہ کے اندر قرآن کریم کی جس مقام کے اوپر نماز کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اللہ نے تفصیل کو ذکر نہیں فرمایا ہے، صرف اجمالاً نماز کا ذکر فرمایا ہے. اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو. بے شمار مقامات کے اوپر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، نماز کی صفت کیا ہے، کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے، ہاتھ کہاں پر باندھنے ہیں، نگاہ کہاں پر رکھنی ہے، رکوع کہاں کرنا ہے، یہ مکمل جو تفصیل ہے ہاتھ باندھنے سے لے کر کے اور سلام پھیرنے تک قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے. البتہ اجمالاً نماز کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن اس کی جو صفت کو بیان کیا گیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کی تشریح فرمائی ہے اور ایک ایک چیز کو واضح کیا ہے، ایک ایک چیز کا ذکر فرمایا ہے اور تذکرہ فرمایا ہے کہ کھڑے کس طریقے سے ہوں، اور جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو پیر کس طریقے سے رکھنے ہیں، ہاتھ کہاں پر باندھنے ہیں، کس طریقے پر باندھنے ہیں، نگاہ کہاں پر رکھنی ہے. یہ مکمل تفصیل حدیث کی بے شمار کتابوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے. جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو تو کھڑا ہونے کے بعد سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہاتھوں کو اٹھانا ہے. اب یہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں؟ اگر روایات کو دیکھا جائے تو 4 قسم کی روایات ملتی ہیں اس ہاتھ باندھنے کے اوپر. ایک روایت کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاؤ، اور ایک دوسری روایت کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاؤ، اور ایک تیسری روایت کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہاتھوں کی جو انگلیوں کے سرے ہیں وہ کان کے اوپر والے حصے کے برابر ہونے چاہیے. یہ 4 قسم کی روایات ہیں. اب یہ ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد جب انسان ہاتھ کو باندھے گا تو ہاتھ کہاں پر رکھے جائیں گے، اس کے طرف بھی کیا ہے مختلف روایات ملتی ہیں. بعض روایات کی روشنی کے اندر اگر دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ باندھنے کا جو ذکر کیا ہے وہ یہ ذکر کیا ہے کہ انسان اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھے، اور دوسری روایت کے اندر ملتا ہے کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھے. اب یہ بے شمار روایات ہیں، لیکن ان روایات کی روشنی کے اندر عمل صحابہ کیا تھا، صحابہ کا معمول کیا تھا، نبی کریم علیہ السلام کا معمول کیا تھا، تابعین کا معمول کیا تھا، ہاتھ باندھنے کی سنت کہاں ہے
کس طریقے سے باندھے جائیں، آیا سینے کے اوپر ہاتھوں کو باندھا جائے یا ناف کے نیچے باندھا جائے، ان دونوں میں سے سنت کیا ہے، یہ کیا ہے تابعین کے قول سے واضح ہو جاتا ہے، آثار صحابہ سے واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن روایات کئی طرح کی ہیں، تو ان کئی طرح کی روایات کی روشنی کے اندر ہمیں چاہیے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کیا ہے کس طریقے سے کھڑے ہوں، اس چیز کو مسئلے کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہیے۔ اگر ہم کیا ہے اپنی اسی مسجد کا تذکرہ کیا جائے اور اس کے اندر دیکھا جائے تو بے شمار لوگ ہیں مختلف طریقوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کوئی ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھاتا ہے، کوئی اس طریقے سے اٹھاتا ہے، الگ الگ طریقات ہیں۔ اور اگر ہاتھوں کے باندھنے کا تذکرہ کیا جائے تو کوئی سینے کے اوپر باندھتا ہے، کوئی سینے سے نیچے باندھتا ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھتا ہے۔ اب یہ کس طریقے سے ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے، کوئی کلائی کے اوپر ہاتھ کو رکھتا ہے، لیکن سنت کیا ہے، عمل صحابہ کیا ہے، تابعین کا قول کیا ہے، دلائل کس چیز کو بتاتے ہیں، یہ مکمل کی مکمل تفصیل ہے۔ میں روایات کی روشنی کے اندر ایک ایک چیز کے بارے میں مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233 اور صفحہ نمبر 235 کے اوپر نبی کریم علیہ السلام کی روایت موجود ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ، جب نبی کریم علیہ السلام اللہ اکبر کہتے، نماز کے شروع کرنے کی جو تکبیر ہے جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس کے لیے جب نبی کریم رفع یدیہ ہاتھوں کو اٹھاتے حتی یحاذی بہما اذنیہ، تو نبی کریم علیہ السلام کانوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کان ناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ اليسری فی الصلاۃ۔ اس روایت کے اندر ہاتھ کے باندھنے کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے، کلائی کے اوپر رکھنے کا تذکرہ ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان ناس یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا جب یہ تذکرہ روایت کے اندر آئے کان یؤمرون، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ حکم کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے حضرات صحابہ کو دیا جاتا تھا۔ اور وہ کیا حکم تھا، ان یضع الرجل الید الیمنی، کہ اپنے داہنے ہاتھ کو علی ذراعہ اليسری فی الصلاۃ، نماز کی اندر کیا ہے بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر اس طریقے سے رکھا کرتے تھے۔ یہ دوسری روایت ہے۔ پہلی روایت کے اندر کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور دوسری روایت کے اندر کیا ہے ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، لیکن ہاتھ رکھنے کے بعد جب اس کو باندھا جائے گا تو لہذا کلائی کے اوپر تذکرہ ملتا ہے۔ اور ایک تیسری روایت کے اندر وائل بن حجر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع ابہامہ فی الصلاۃ الی شحمۃ اذنیہ، شحمۃ جو لفظ عربی ہے اس کا تذکرہ کان کی اس لو کو کہتے ہیں۔ تو روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا گیا کہ آپ نے اپنے انگوٹھے کے کیا ہے نماز کی حالت کے اندر کانوں کی لو تک اٹھایا ہے۔ اور ایک تیسری روایت کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کان یصلی فوضع یدہ الیسری علی الیمنی، نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر اس طریقے سے رکھا ہوا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جب اس شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز کی حالت کے اندر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر اس طریقے سے نیت کو باندھا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فوضع یدہ الیمنی علی الیسری، اس کے بائیں ہاتھ کو اٹھا کر کے دائیں ہاتھ کے نیچے کر دیا، اس طریقے سے اس کی نیت کو باندھ دیا ہے۔ یہ تیسری روایت ہے۔ اور ایک چوتھی روایت کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سمعت ابن الزبیر یقول صف القدمین، قدم کیا ہے برابر برابر رکھا،
وضع الید علی الید من السنہ، نبی کریم علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے۔ تو اس روایت کے اندر جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوگا، صف القدمین کا لفظ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دونوں پینوں کو برابر رکھنا ہے، ایک پیر دوسرے پیر کے برابر ہونا چاہیے۔ تو لہذا نماز کی صفت کو نبی کریم نے بیان فرمایا ہے۔ ابو داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ اور ایک چوتھی روایت کے اندر وائل بن حجری کی روایت ہے، اعلاء السنن کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 189 ہے۔ وائل بن حجر کی لمبی حدیث ہے، ثم وضع يده اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسغ والصاعد، یہ اعلاء السنن کے اندر روایت موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے کیا ہے ظاہر کے اوپر رکھا، والرسغ والصاعد، اور گٹھے اور کلائی کے اوپر رکھا۔ اس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے نماز کی حالت کے اندر نیت کو باندھا ہے۔ تو لہذا مکمل کیا ہے بے شمار روایات تھی۔ ان روایات کی روشنی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہاتھ باندھنے کی نماز کے اندر سنت کیا ہے، اور کیا ہے اعلاء السنن ہی کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور روایت ملتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا معشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، جیسے اور انبیاء تھے اسی طریقے سے میں بھی نبی اور رسول ہوں، تو ہم انبیاء کی جماعت ہیں۔ امرنا بتعجیل فطرنا وتاخیر سحورنا، کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم جب روزے کی حالت کے اندر جب غروب ہو جائے، افطار کا وقت ہو جائے تو فوراً جلدی سے افطار کر لینا چاہیے۔ وتاخیر سحورنا، اور جب سحری کا وقت ہو تو جلدی سحری نہیں کرنی چاہیے بلکہ آخر وقت کے اندر کرنی چاہیے۔ اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَن نَّضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ، اور تیسرا حکم ہم انبیاء کی جماعت کو یہ دیا گیا ہے کہ ہم اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر نماز کی حالت کے اندر رکھیں۔ اس طریقے سے ہم نیت کو باندھیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے انبیاء کی سنت کو، انبیاء کو جو حکم دیا گیا تھا ان 3 چیزوں کا، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ افطار کے اندر جلدی کی جائے اور سحری کے اندر دیری کی جائے۔ اور تیسرا حکم جو اصل ہے جو نماز سے متعلق ہے، ان نضع ایماننا علی شمائلنا فی الصلاۃ، کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ہم نماز کی حالت کے اندر اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر نماز کے اندر رکھیں۔ یہ بے شمار روایات ہیں، تو لہذا ان روایات کی روشنی کے اندر سنت عمل کیا ہے، ہاتھ کہاں پر باندھنے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 714 کے اندر، یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کا استاد ہیں، یہ کیا ہے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر وائل بن حجر کے واسطے سے روایت کو لے کر کے آتے ہیں کہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ وائل بن حجر کے والد میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا، وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، تحت السرہ کا لفظ ہے، سرہ عربی زبان کے اندر ناف کو کہتے ہیں۔ تو لہذا اس روایت کے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر نماز کی حالت کے اندر تحت السرتی، ناف کے نیچے باندھا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ عن ابراہیم، یہ ابراہیم نخعی ہے، وہ فرماتے ہیں قال یضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، اس روایت کے اندر بھی تحت السرہ کا لفظ ہے کہ ہاتھوں کو کیسے باندھا جائے گا، کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر نماز کی حالت کے اندر تحت السرہ، ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی روایت ہے۔ اور پھر کیا ہے ابو مجلس سے کیا ہے
حجاج بن حسان نے پوچھا کیف اصنع، میں نماز کس طریقے سے کروں، نماز کس طریقے سے پڑھوں، ہاتھ کو کہاں کے اوپر باندھوں؟ تو انہوں نے فرمایا قال یضع باطن کف یمینہ، اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کو یعنی اس حصے کو علی ظاہر کف شمالہ، بائیں ہاتھ کے ظاہر کے اوپر یعنی اس حصے کے اوپر اس طریقے سے رکھنا ہے۔ وَيَجْعَلُهُمَا أَسْفَلُ مِنَ السُّرَّةِ، اور پھر ان دونوں کو اس طریقے سے رکھنے کے بعد سینے کے اوپر نہیں باندھنا ہے، اسفل من السرہ، ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو انہوں نے واضح کیا ہے۔ اور پھر کیا ہے، مطبوع طبرانی کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ابو مجلس کیا ہے، نبی کریم کا عمل کو روایت کرتے ہیں الوضع اسفل السرہ، کہ ہاتھوں کو جو رکھنا ہے وہ ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ ابراہیم نخعی بھی اسی بات کو واضح فرماتے ہیں یضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر فی الشمال فی الصلاۃ تحت السرۃ، ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی روایات ہیں تو بے شمار روایات ہیں۔ ایک روایت کے اندر نبی کریم نے فرمایا ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا ہے اللہ اکبر کہہ کر کے، اور دوسری روایت کے اندر نبی کریم نے فرمایا الی شحمۃ اذنیہ، اس طریقے سے ہاتھوں کو کانوں کی لو کے برابر اٹھانا ہے۔ یہ دو روایتیں ہیں۔ اب ان دونوں کو اٹھانے کے بعد آیا ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنا ہے یا ناف کے سینے کے اوپر باندھنا ہے؟ تو ایک روایت کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فوق السرہ، یعنی سینے کے اوپر باندھنا ہے ناف کے اوپر، اور ایک روایت کے اندر تحت السرہ، ناف کے نیچے باندھنا ہے، اور ایک روایت کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے علی ذراعہ الیسریٰ کا لفظ استعمال فرمایا، بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر ہاتھ کو باندھنا ہے، اور ایک روایت کے اندر والرسغ والصاعد، یعنی گٹے کے اوپر اور کلائی کے اوپر اس طریقے سے رکھنا ہے۔ یہ تین چار طریقے کی روایات ہیں۔ اور پھر کیا ہے، ابہام یعنی انگوٹھے کے ذریعے سے، اور خنصر یعنی جو ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی ہے جس خنصر کہتے ہیں، سب سے چھوٹی انگلی، اور ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے دانے ہاتھ کا، ان دونوں سے گٹے کو اس طریقے سے پکڑنا ہے، اور پھر یہ جو تین انگلی ہے علی ذراعہ الیسریٰ، بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر اس طریقے سے رکھنا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا۔ تو لہذا کیا ہے، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت کے اندر سینے کے اوپر ہاتھ رکھنے کا اوپر ہے، ایک کے اندر ناف کے نیچے کا حکم ہے، ایک کے اندر کلائی کے اوپر ہاتھ کو باندھنا ہے، ایک کے اندر بائیں ہاتھ کی پشت کو، داہنے ہاتھ کی پشت کو یعنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اندرونی حصے کو بائیں ہاتھ کی پشت کے ظاہر کے اوپر اس کے اوپر رکھنا ہے، اور ایک روایت کے اندر ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلی سے کیا ہے، گٹے کو اس طریقے سے پکڑ لینا ہے۔ اور یہ جو تین انگلیاں ہیں، ایک روایت کے اندر ہے علی ذراعہ الیسریٰ، بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر اس طریقے سے رکھ لینا ہے۔ یہ چار طریقے کی روایات تھی۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے یہ چاروں قسم کی روایات کو جمع کیا ہے کہ جب انسان ہاتھ کو اٹھائے تو اس طریقے سے اٹھائے کہ کوئی روایت چھوٹنے نہ پائے، چاروں کی چاروں اور تینوں کی تینوں روایات کے اوپر عمل ہو جائے۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ترکیب یہ بتائی ہے، مسئلے کو یہ بتایا ہے کہ جب انسان ہاتھ کے اوپر اٹھائے تو ہاتھ کے جو ہتھیلی کا انگوٹھا ہے، ہاتھ کی ہتھیلیاں کندھے کے برابر ہوں، اور انگوٹھے کا جو حصہ ہے یہ اس کان کے برابر ہونا چاہیے، اور جو انگلیوں کے سرے ہیں یہ کان کے اوپر والے حصے کے اوپر ہونے چاہیے۔ تینوں روایات پر عمل ہو جائے گا بالکل اس طریقے سے۔ جب انسان اللہ اکبر کہے گا تو ہاتھ کو اٹھائے گا بالکل سیدھے کان کے برابر کے اندر، اور پھر کیا ہے، ان کو ناک کے نیچے باندھنا ہے۔ اور کس طریقے سے باندھنا ہے، تو اس طریقے سے باندھنا ہے، کلائی والی جو روایت ہے، ہاتھ کو کلائی کے اوپر رکھنا اور ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ظاہر کے اوپر رکھنا ہے، یہ ناک کے نیچے رکھنا ہے۔ ان تینوں کے اوپر عمل ہو جائے، گٹے والی روایت کے اوپر بھی، انگلیوں والی روایت کے اوپر بھی، ہر ایک کے اوپر عمل ہو جائے، تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے جو صحابہ کا شاگرد ہے، جس
صحابہ سے علم کو حاصل کیا ہے، جس نے صحابہ سے کیا ہے قرآن اور حدیث کو سیکھا ہے، اور سیکھنے کے بعد مجھے اور آپ کو مسئلہ دے دیا ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ کو رکھنا ہے، اس طریقے سے ہاتھ کو باندھنا ہے، ہر ایک روایت کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ہاتھ باندھنے کی نماز کے اندر جو مسئلہ بیان کیا ہے، جو ترکیب مجھے اور آپ کو دے دی ہے اور بتا دی ہے، وہ اس طریقے سے کہ اس طریقے سے داہنے ہاتھ کے باطن کو بائیں ہاتھ کے ظاہر کے اوپر اس طریقے سے رکھنا ہے، اور پھر یہ انگوٹھا جو ہے اور یہ جو انگلی جی ہے اس سے انگوٹھے سے بائیں ہاتھ کے گٹے کو اس طریقے سے پکڑ لینا ہے، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں اس کو بائیں ہاتھ کی یہ جو کلائی ہے اس کے اوپر اس طریقے سے رکھ لینا ہے، اور پھر انہیں ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کا سنت عمل بیان فرماتے ہیں، ان من السنت الصلاۃ، نبی کریم کی سنت نماز کے اندر یہ تھی، وضع یدہ الیمنی علی ید شمالہ تحت السرۃ، ناف کے نیچے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے اس کو باندھنا ہے۔ تو سنت عمل یہ ہے کہ ناف کے نیچے باندھنا ہے، تو جب ہم ہاتھ اٹھائیں بالکل سیدھے ہونے چاہیے، اس طریقے سے ٹیڑھے سیدھے الٹے سیدھے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس طریقے سے مکمل سیدھے ہاتھ ہوں، اور کانوں کے انگوٹھے کے برابر ہونا چاہیے، انگلیوں کے سرے کان کے اوپر والے حصے کے برابر ہونے چاہیے۔ یہ سنت عمل ہے، اور ان دونوں کو اس طریقے سے 3 انگلیاں کلائی پہ رکھنے کے بعد ناف کے نیچے باندھنا ہے، یہ سنت عمل ہے۔ اللہ ہمیں کیا ہے عمل کرنے کی اور سنت کے مطابق کیا ہے نیت باندھنے کی اور ہاتھ اٹھانوں کی کانوں تک کیا ہے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے